بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلف الله عليه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کے مال لیتا ہے ان کو ادا کرنے کی نیت سے تو اللہ اس کی جانب سے ادا فرماتے ہیں، اور جو مال لیتا ہے اس کو ضائع کرنے کی نیت سے تو اللہ اس پر وہ ضائع فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں لوگوں کا مال بطور قرض لیا جائے یہ بھی اس میں داخل ہے، یعنی ایک آدمی کو اپنی ضرورت ہے، چاہے وہ تجارتی ضرورت ہے، کاروباری ضرورت ہے یا کوئی شخصی ضرورت ہے، گھر بار کی ضرورت ہے جس کے لیے اسے قرض لینا پڑ رہا ہے۔ قرض لینا ویسے اچھی بات نہیں ہے، یعنی یہ کوئی معیاری چیز نہیں ہے۔ قرض انسان کو اپنی ضرورتیں اپنے جو ذرائع آمدن ہیں انہی کے اندر رہ کر پوری کرنی چاہیے، لیکن بہرحال زندگی ہے، بعض دفعہ انسان کو مجبوری بن جاتی ہے جس کے لیے اس کو وقتی طور پر حادثاتی کسی وجہ سے قرض لینا پڑ جاتا ہے۔ بہرحال اگر اس کی ضرورت آئے بھی تو قرض وہ ہونا چاہیے جو سودی نہ ہو۔ سود پر مشتمل قرض یہ تو انسان کو بھی تباہ کرتا ہے، اس کے اعمال کو بھی تباہ کرتا ہے، اور آدمی اس سودی قرضے سے نکلتے نکلتے بھی اس کو کئی زمانے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال قرض لینے کی گنجائش ہے، لیکن فرمایا کہ جو آدمی قرض پر دوسروں سے پیسہ لیتا ہے یا اپنے کاروبار میں انویسٹمنٹ کے لیے لیتا ہے، پارٹنرشپ کے طور پر لیتا ہے یا مضاربت کے طور پہ لیتا ہے، لیکن اس لینے والے کی نیت کیا ہے؟ اصل کہانی یہ ہے۔ اگر تو اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو ان کا پیسہ واپس کرنا ہے، جو بھی شرعی اس کا ضابطہ ہوگا، قرض تو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی واپس ہو جاتا ہے، جتنا ہوتا ہے اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے، اور اگر انویسٹمنٹ پر لیا ہے تو اس میں پھر شریعت کے حساب سے اصل مال بھی واپس کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو منافع ہے وہ بھی واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو جو شخص یہ نیت رکھتا ہے کہ لوگوں کا مال میرے پاس ہے، یہ میرا مال نہیں ہے، میرے ماں باپ کا مال نہیں ہے، یہ لوگوں کا پیسہ ہے، تو مجھے اس پیسے کو بہر صورت واپس کرنا ہے، تو اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یعنی اس کی یہ نیت اللہ کی مدد کو کھینچنے کا، متوجہ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جب مدد شامل حال ہو جائے تو پھر مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے، اس کی نیت ہو اور یہ ادائیگی میں سنجیدہ ہو، اور ایسا ویسا کوئی بات اس کے ذہن میں نہ ہو، اور کوشش بھی کرے اس کو ادا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اول تو دنیا میں ہی کوئی نہ کوئی اس کا سبب اور ذریعہ بنا دیتے ہیں، ورنہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اس کو ادا فرما دیں گے، صرف اس کی نیت کی وجہ سے۔ اور اگر فرمایا کہ اس کی نیت کیا ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کا پیسہ تو میرے پاس آیا تو لوگوں کی مرضی سے اب واپس میری مرضی سے جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ اللہ تللو میں اڑا دیا، کھا پی گیا، یا یہ ہے کہ کاروبار میں ایسا لگا دیا کہ اب وہاں سے نکالنے کو دل نہیں چاہتا کہ نکالوں گا تو سارا کاروبار اوپر نیچے ہو جائے گا۔ پیسہ لوگوں کا ہے، جس میں ہو سکتا ہے کوئی بیوہ بھی ہو، کوئی یتیم بھی ہو، کوئی معذور بھی ہو، کوئی عام آدمی بھی ہو، تو ایسی صورت میں جو آدمی اس کو کھا جانے کی نیت سے، ضائع کرنے کی نیت سے پیسہ لیتا ہے، فرمایا کہ اتلف اللہ علیہ، اللہ کی جانب سے بھی اس کی کوئی مدد نہیں۔ اللہ کی مدد انسان کی نیت پر ہے، اگر اس کی نیت پیسے واپس کرنے کی ہے تو اس کی نیت پر مدد ہو جائے گی، اور اگر اس کی نیت ان پیسوں کو ہڑپ کر جانے کی ہے، کھا جانے کی ہے،
تو اس صورت میں اللہ بھی اس کو پھر ڈھیل دیں گے، اسی راستے میں اس کو زیادہ آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، تاکہ یہ آدمی اپنے بری نیت کی وجہ سے اپنے برے انجام تک پہنچ جائے، اور دنیا میں بھی اس کو نہیں توفیق ہوگی پیسہ ادا کرنے کی، ہونے کے باوجود نہیں دے پائے گا، ایسا شیطان اس پر تسلط پا لیتا ہے۔ اور باقی رہا کہ آخرت کا معاملہ تو وہ تو بڑا شدید ہے، وہاں تو بعض کتب میں لکھا ہے کہ ایک دانق یعنی درہم کا چھٹا حصہ ہوا کرتا تھا۔ درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے، جو ہے وہ 2.5 درہم کا تقریباً 1 تولہ بنتا ہے چاندی کا، تو درہم کا چھٹا حصہ اگر آپ لگا لیں تو گویا کہ یہ تولے کا بہت جو ہے وہ تقریباً 6 سے بھی نیچے، آپ بہت پوائنٹ میں کہیں جا کر تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، شاید 500 روپیہ بھی مشکل سے نہ بنے آج کل کے زمانے میں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کے اتنے پیسے بھی دینے ہوں، آج کل کے زمانے میں آپ کہہ لیں 100-200 روپیہ بھی دینے ہوں، اور قیامت کا دن آ جائے اس نے اس کے پیسے نہ دیے ہوں، ناجائز طور پر اس کے لے رکھیں پیسے، تو اس ایک دانق کے مقابلے میں 100-200 روپے کے مقابلے میں اس کو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ یعنی قیامت والے دن یہ پیسہ لے کر کھا جانے والا، ہڑپ کر جانے والا، یہ سستا نہیں چھوٹے گا۔ اگر اعمال نیک ہوئے تو وہ دینے پڑیں گے، اگر نہیں ہیں تو پھر لوگوں کے گناہ لادنے پڑیں گے۔ قیامت کی جو ایکسچینج ہے، آپس کا لین دین اور تبادلہ ہے، وہ تو اعمال کا ہے، یا تو نیک عمل دے دو یا پھر کسی کے برے عمل اپنے سر پہ لاد لو۔ یعنی لوگ تو برے عمل لے کر جائیں گے قیامت کے دن، اور یہ صاحب جنہوں نے پیسے لوگوں کے کھا رکھے ہیں، ہڑپ کر رکھے ہیں، تو یہ اپنے سر پہ گناہ لاد کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔